تو ایک بار اس رمضان تہجد پڑھ کر تو دیکھو۔ تہجد لاڈلی عبادت ہے اور رمضان میں تہجد اور بھی زیادہ لاڈلی عبادت ہو جاتی ہے۔ اسی لیے اے بے چین دلوں والوں، دیکھو اللہ نے تمہارے لیے رمضان جیسا قیمتی تحفہ بھیجا ہے۔ اس رمضان اللہ آپ کی ہر دعاؤں پر کن کہہ دے۔ آپ سب کوشش کریں سحری سے پہلے تہجد پڑھنے کی۔ وقت تہجد بہت حسین عالم ہوتا ہے۔ میں ہوتی ہوں، میرے پاس میرا اللہ ہوتا ہے۔ اٹھو اٹھو، دعا مانگو، مناؤ اپنے اللہ کو، وہ مان جانے کو تیار ہے۔ تو تم اس کی رحمت سے مایوس کیوں ہو؟ اپنے اللہ کو پکار کر تو دیکھو، وہ تمہاری دعاؤں کا بہترین جواب دے گا۔ تارے رات کو نکلتے ہیں تبھی تو کائنات کی وسعت کا صحیح اندازہ بھی رات کو ہی کیا جا سکتا ہے، اور اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ تہجد سے فجر کا وقت اللہ کی بنائی ہوئی کائنات پر غور و فکر کرنے کے لیے بہت اچھا ہے۔ پیارے اللہ، آنکھوں سے آنسوؤں کی روانی، ٹوٹا ہوا دل، کپ کپاتے ہوئے ہونٹ اور دعا کے لیے اٹھے ہوئے ہاتھ، اللہ بڑے پیار سے اور غور سے سنتا ہے اپنے اس بندے کو جو ٹوٹ کر اور ٹھوکریں کھا کر اس تک پہنچتا ہے۔ پھر وہ سمیٹ لیتا ہے، سنبھال لیتا ہے، آنسوؤں کا بھرم رکھ لیتا ہے، ٹوٹا دل پھر سے ایک بار جوڑ دیتا ہے۔ رات کی تنہائی میں اس سے مانگو، وہ تمہاری دعائیں قبول کرے گا، وہ جلد قبول کرے گا۔ تم تھک جاؤ تو تہجد پڑھنا، جب تم گھبرا جاؤ تو تہجد میں اللہ کی موجودگی کو محسوس کرنا، اور جب تم اللہ کو ڈھونڈ لو تو اس کے سامنے اپنے دل کا حال کھول رکھ دینا، کیونکہ وہی جانتا ہے کہ تمہیں اس سے ملنے کا بہت دل کرتا ہے۔ بہت کچھ ایسا ہے جو تم اس کے سوا کسی کو بتانا بھی نہیں چاہتے ہو۔ اور سنو، اللہ نے تہجد اپنے محبوب بندوں کو سننے اور ان سے ملنے کے لیے ہی تو بنائی ہے۔ رات کے آخری پہر جب نیند کی میٹھی آغوش میں سو رہے ہوتے ہیں اور کسی کونے سے اس کا بندہ سسکتا ہوا پکار رہا ہوتا ہے، پیارے اللہ، آنکھوں سے آنسو کی روانی، ٹوٹا ہوا دل، کپ کپاتے ہوئے ہونٹ اور دعا کے لیے اٹھے ہوئے ہاتھ، اور صرف یہی کہتا ہے، یا اللہ میری دعا قبول فرما، اور بس اللہ تمہاری یہی پکار سن لیتا